السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا موضوع ہے مسلم سیاسی پارٹی مفید یا مضر۔ آزاد بھارت کا پہلا انتخاب 1952 میں مقبول ہوا تھا۔ اس الیکشن نے ملک کی اکثریت کی سوچ اور ان کی مزاج کی جھلک دکھا دی تھی۔ لیڈران ملک کی بدلتی ہوا کو بھانپ چکے تھے، اس لیے کانگریس کی زبردست مقبولیت کے باوجود مذہب اور ذات پر مبنی پارٹیوں نے بھی قسمت آزمائی کی اور کامیابی پائی۔ انتخاب میں کانگریس سمیت 54 پارٹیاں شامل تھیں، جن میں ہندو مہاسبھا اور جن سنگھ جیسی کٹر ہندو پارٹیاں بھی میدان میں اتری۔ ڈاکٹر امبیڈکر جیسے تعلیم یافتہ شخص بھی ذات پر مبنی SCF شیڈیول کاسٹ فیڈریشن نامی پارٹی بنا کر میدان میں اترے۔ کانگریس سب سے پرانی اور بڑی پارٹی تھی، لاکھوں کارکنان تھے، عوامی مقبولیت سب سے زیادہ تھی، اس لیے اس کے مقابلے میں کوئی پارٹی نہیں تھی۔ 489 سیٹوں میں سے 364 سیٹیں جیت کر کانگریس پہلے نمبر پر رہی، تو دوسرے نمبر پر کمیونسٹ پارٹی آئی جسے محض 12 سیٹیں حاصل ہوئیں۔ مسلم دشمنی پر مبنی ہندو مہاسبھا اور جن سنگھ، جو بعد میں BJP کہلائی، ان کو بھی عوامی حمایت حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں ہندو مہاسبھا کو 4 اور جن سنگھ کو 3 سیٹوں پر کامیابی ملی۔ امبیڈکر صاحب خود تو الیکشن ہار گئے، مگر ان کی پارٹی کے 2 لوگ ممبر پارلیمنٹ بننے میں کامیاب رہے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان پوری طرح منظرنامے سے غائب تھے۔ ان دنوں جمعیت علماء ہند سب سے بڑی تنظیم اور مولانا آزاد سب سے بڑے لیڈر مانے جاتے تھے۔ دونوں ہی پکے کانگریسی اور سچے گاندھی وادی تھے، اس لیے آزادی کے فوراً بعد لکھنؤ میں منعقدہ سیمینار میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن اب ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آزاد الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ انفرادی یا کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے۔ یہ اعلان آگے چل کر گویا خدائی الہام بن گیا۔ سیکولرزم کے منافق قرار دے کر مسلم سیاسی پارٹی کا تصور تک گناہ عظیم بنا دیا گیا۔ اس لیے یہ سوال پرشدت سے جواب چاہتا ہے کہ جب تمام طبقات اپنے اپنے سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے تو مسلمانوں کو سیاسی پارٹی بنانے سے کس لیے اور کس کے اشارے پر روکا گیا، اور جمعیت کے سیاسی کردار کا خاتمہ کیوں کیا گیا؟ مولانا آزاد اور جمعیت کے اس اعلان کو جنوبی ہند کے مسلمانوں نے سرے سے قبول نہیں کیا۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب کی قیادت میں انڈین یونین مسلم لیگ سامنے آئی۔ اس پارٹی کے بانیان پہلے جناح کی مسلم لیگ میں شامل اور اپنی قیادت کی اہمیت اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے محدود پیمانے پر ہی صحیح اپنی ہی قیادت کو پروان چڑھایا، لیکن شمالی ہند کے مسلمان آزاد صاحب اور جمعیت کی انتھک کوششوں کے باعث مسلم پارٹی کے نام سے ہی بھاگتے رہے اور ابھی تک بھاگ رہے ہیں۔ آزادی کے بعد مسلم پارٹی کیوں نہیں بنی؟ آزادی تک مسلمان 2 سیاسی نظریات میں تقسیم تھے۔ طبقہ اول کانگریس سے وابستہ اور گاندھی نہرو کی قیادت کا حامل تھا، جبکہ طبقہ دوم کے افراد مسلم لیگ کے ساتھ اور اپنی قیادت کے حامی تھے۔ آزادی ملتے ہی طبقہ دوم کے افراد پاکستان ہجرت کر گئے۔ اس طرح ملک میں صرف طبقہ اول رہ گیا جو دل و جان سے کانگریس اور گاندھی جی کا ہم نوا تھا۔ مولانا آزاد کے علاوہ جمعیت کے صدر مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی جیسے افراد کانگریس کے سب سے بڑے حامی اور وکیل ہوا کرتے تھے۔ یہ حمایت غیر مشروط اور بغیر کسی یقین دہانی کی تھی۔ تینوں ہی حضرات کانگریس اور گاندھی جی سے انتہائی جذباتی وابستگی رکھتے تھے۔ گاندھی اور نہرو پر اس قدر بھروسہ تھا کہ دستور ساز کمیٹی میں وندے ماترم جیسے شرکیت ترانے کو قومی گیت کا درجہ دیا گیا۔ رہنما ہدایات کے تحت یکساں سیل کوڈ شامل کیا گیا، مگر یہ حضرات پر اسرار طریقے پر خاموش رہے۔ اس کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو انہیں ان معاملات کی سنگینی کا احساس نہیں ہو سکا، یا پھر گاندھی نہرو پر ضرورت سے زیادہ اعتماد نے انہیں سوچنے ہی نہیں دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ گاندھی نہرو ان کے ساتھ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے۔ اب جہاں اعتبار
اور اعتماد اس درجے کا ہو وہاں اپنی سیاسی پارٹی کا خیال کیوں کر آ سکتا تھا؟ اسی اعتماد کے اشارے پر اپنی خود کی تنظیم جمعیت علماء ہند کا سیاسی کردار ختم کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ کس قدر عجیب ہے کہ جب تک ملک انگریزی شکنجے میں تھا تو خوب سیاست کی گئی، جب سیاست کا اصلی دور آیا تو سیاست سے توبہ کر لی گئی۔ شمالی ہند میں تو مسلم پارٹی کا دروازہ بند کر دیا گیا، مگر جنوبی ہند میں انڈین یونین مسلم لیگ مسلم پارٹی کے طور پر سامنے آئی، اور آج تک مسلم لیگ کیرل میں ایک مضبوط مسلم پارٹی بنی ہوئی ہے۔ یہ پارٹی کا تنہا اقتدار میں تو نہیں آئی، مگر سیاسی قوت کی بدولت شریک اقتدار رہی، جس کی بدولت کیرل کے مسلمان دوسروں سے زیادہ خوشحال ہیں۔ مسلم پارٹی خدشات اور حقائق۔ مسلم پارٹی بنانے اور مسلم کاز کی سیاست کو لے کر ملک کی کئی صحافی، دانشور اور خاص سے پڑھے لکھے لوگ سرے سے خارج کر دیتے ہیں۔ ان حضرات کی خدشات کچھ اس طرح ہیں: مسلم کاز کی سیاست کی گئی، 80% ہندو ووٹر متحد ہو جائے، مسلمان ملک میں 15% ہیں، ایسے میں اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ چند سیٹیں جیت بھی لیں تو اس سے مسلمان کا کیا فائدہ ہوگا؟ سیکولرزم کے سہارے ہی ہندو شدت پسندوں کو روکا جا سکتا ہے، بصورت دیگر مسلمان آسان نوالا ہوں گے۔ اپنی پارٹی بنانے سے مسلمان الگ تھلگ اور سیاسی طور پر اچھوت ہو جائیں گے۔ مسلمان کشمیر چھوڑ کر ملک کے کسی بھی صوبے میں حکومت سازی کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے، ایسے میں اپنی پارٹی کا کیا فائدہ؟ اس طرح اور بھی کئی خدشات ہیں جن کی بنا پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ سیکولر پارٹیوں سے وابستہ رہنے اور انہیں ہی مضبوط بنانے کی وکالت کرتا ہے۔ ہمیں اس طبقے کی نیت پر شک نہیں، یہی خدشات 1947 میں بھی تھے۔ انہیں خدشات کے پیش نظر مسلمان سیکولر پارٹیوں کے غیر مشروط وفادار بنے رہے۔ اس وفاداری کے تحت مسلمان پہلے سے زیادہ خوشحال اور ترقی یافتہ ہونا چاہیے تھے، لیکن 70 سالہ وفاداری کے سلسلے میں مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور مسلمان اس ملک کے سب سے پسماندہ قوم بنا دیے گئے۔ گزشتہ 74 سالوں میں سیکولر پارٹیوں نے 60 سال حکومت کی ہے، اس کے بعد بھی ہماری قوم دن بدن بچھڑتی گئی۔ اب ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک جیسا چل رہا ہے اس میں خوش رہیں، دوسرا حالات بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر موجودہ حالات پر مطمئن ہیں تب تو کوئی بات نہیں، آنکھ بند کر کے سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیتے رہیں۔ اگر موجودہ حالات سے ناخوش ہیں اور اپنے حالات بدلنے کے خواہش ہیں تو غیر مشروط وفاداری چھوڑ کر سیاسی مول تول سیکھنا ہی پڑے گا۔ محترم سامعین، آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔